بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المرابحہ والتولیہ، یہ باب مرابحہ اور تولیہ کے بیان۔ جب اصل بیع سے مصنف فارغ ہوئے تو اب ان بیوعات کا تذکرہ ہے کہ جو مبیع کے اعتبار سے ہیں۔ اب فرمایا یہ کہ یہاں پر اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیع کی چند قسمیں ہیں ثمن کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ تو ثمن کے اعتبار سے 4 قسمیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ ایک نمبر 1 بیع وضیعہ، نمبر 2 بیع مساومہ، اور مرابحہ اور تولیہ ان کا بیان تو آ ہی گیا۔ مساومہ یعنی ثمن ثابت پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، بس جو بھی معاملہ آپس میں طے کر کے معاملہ کیا جائے، جیسا کہ عام طور پہ آدمی کرتا ہے، یہ مساومہ ہے۔ کیا ہے؟ بیع ثابت کی طرف کوئی نظر نہیں ہوتی۔ بیع وضیعہ اس بیع کو کہتے ہیں کہ جو ثمن اول سے کم پر بیچی جائے۔ مثلا آپ ایک چیز لائے تھے 1000 کی، اب ضرورت ہے یا نہیں ہے یا آپ کو اس وقت، تو آپ اس کے 800 کا بیچ رہے ہیں، اس کو وضیعہ کہتے ہیں، گھٹا کرتے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ اور یہ مرابحہ اور تولیہ کی تعریف میں کیا ہے کہ ثمن اول جو پہلا ثمن تھا اس سے نفع لے کر کے بیچنے کو مرابحہ کہیں، اور بغیر نفع کے ثمن اول ہوتا ہے، ثمن اول ہی پر بیچ دینا یہ تولیہ ہے۔ کیا یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہی کہ ثمن کے اعتبار سے جو بیع کی 4 قسمیں بنتی تھیں ان میں سے آج مرابحہ اور تولیہ کا باب یہاں پر مصنف نے قائم کیا۔ مرابحہ ربح کے معنی نفع کے ہی آتے ہیں، جیسا کہ لفظ سے واضح ہے۔ شرعی اصطلاح میں بھی یعنی فقہا کی اصطلاح میں بھی مرابحہ کہتے ہیں اسی چیز کو کہ اس چیز کو نقل کر دینا جس کا وہ مالک بنا تھا عقد اول سے ثمن اول کے ساتھ زیادتی لے کر کے۔ کیا لے کر کے؟ یعنی ثمن اول بھی ہے، کچھ زیادتی کے ساتھ دینا، اس کا نام ہوتا ہے مرابحہ۔ اور تولیہ میں ہوتا ہے کہ ثمن اول ہی کے بقدر دیتا ہے، کوئی زیادتی یہاں پر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ المرابحہ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادت ربح۔ مرابحہ نقل کرنا ہے اس چیز کا جس کا وہ مالک بنا تھا، کوئی بھی چیز ہے، ہاں درہم و دینار نہیں، درہم و دینار کے علاوہ۔ اس سے پتہ چلا مرابحہ ایک آدمی اگر درہم دے کر کے دینار لیا تو اس دینار پر وہ مرابحہ نہیں کر پائے گا، شے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ درہم و دینار کے علاوہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی اسمان کے قبیل سے نہ ہو بلکہ سامان کے قبیل سے ہو۔ ہے قبیل سے ہونا چاہیے، جس کو السلع کہا جاتا ہے۔ سلع بمعنی سامان، سلع بمعنی۔ تو فرمایا کہ مرابحہ اس چیز کا یا اس سامان کا نقل کرنا جس کا وہ مالک بنا تھا عقد اول سے، یعنی عقد اول میں جس کی وجہ سے مالک بنا تھا، اس کو وہ منتقل کر رہا ہے ثمن اول کے ساتھ زیادتی لے کر کے، بالثمن الاول مع زیادت ربح۔ کیا نفع کی زیادتی کے ساتھ ثمن اول کے ساتھ کیا کر دیتا ہے؟ منتقل کر دیتا ہے۔ اور تولیہ کیا ہے؟ تو تولیہ کے معنی نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادت ربح۔ تولیہ میں زیادتی ربح نہیں ہوتا، یعنی بغیر نفع کی زیادتی کے ساتھ اس چیز کو اپنی ملکیت سے منتقل کر دیتا ہے جس کا وہ کیا بنا تھا؟ سابق میں مالک بنا تھا۔ والبیعان جائزان، اور یہ دونوں بیع جائز ہیں، یعنی یہ مشروع ہیں، روا ہیں، مباح ہیں، ممنوع نہیں ہیں۔ کیوں؟ لاستجماع شرائط الجواز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو بیع کے جواز کی شرطیں ہیں وہ سب کی سب پائی جا رہی، استجماع جمع ہے۔ اور بیع کے جواز کی شرائط کیا ہیں بھائی؟ مثلا آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور مبادلۃ المال بالمال کا پایا جانا، یہ سب اس کی کیا ہیں؟ شرائط ہے نا، اس کے صحت کے شرائط۔ تو جب صحت کی شرائط ہیں تو یہ سب پائی جا رہی ہے، تو استجماع شرائط کی وجہ سے یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ جائز ہے۔ ایک بات
دوسری بات یہ کہ والحاجۃ ماسۃ الی ھذا النوع من البیع، اور ضرورت یعنی حاجت کبھی کبھی اس بیع یعنی اس قسم کی بیع کی طرف مس کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حاجت بھی ہوتی ہے، ضرورت بھی اس کی طرف دائی ہوتی ہے. کیوں حاجت کس معنی کر کے دائی ہے، یا حاجت کیوں مس ہوتی ہے اس قسم کی طرف؟ فرمائے دیکھیے کہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں، طبائع مختلف ہیں، انسان کے کیا فطرتیں الگ الگ ہیں. تو ایک آدمی غبی الذہن ہے اور ایک آدمی ذکی الذہن ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بیع شراء میں بڑی مہارت رکھتا ہے، دوسرا آدمی ہے کہ اس میں اسے کوئی دسترس نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کا اس کو مہارت حاصل نہیں، تو وہ دھوکہ کھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو اس کو یہ تو اپنے سے معاملہ کرے گا تو کہو لمبا اسے خسارہ کرنا ہے. لیکن ایک آدمی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی یہ اس چیز کے لینے دینے والے ہیں، یہ لاتے ہیں 10 روپے لے کر کے آپ کو دیں گے، لیکن ان کی لائی ہوئی چیز میں ہمیں بڑا نقصان نہیں ہو. کھلا ہوا معاملہ ہے، وہ سب معلوم ہے کہ بھائی یہ چیز لینا ہے، فلاں چیز لینا ہے تو فلاں سے لے آؤ، مال بھی اچھا ملے گا، دھوکہ بھی نہیں ہے. اور وہ تو پکی بات ہے، وہ 10 روپے لے کر ہی دیتے. کتنا دیتے آدمی کو اطمینان ہے. ورنہ خود سے اگر اسی چیز کو تلاش کرنے جائے تو کہو 10 کے بجائے اسے 100 بھی لگ جائے، کیا ہو جائے. تو یہ سب انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کو اس کی ایسی حاجت اور ضرورت ہے. جب ضرورت ہے تو لہذا ایک آدمی خود سے کرنے پر اسے خطرہ ہے کہ خود سے میں کر کے لاؤں گا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، مجھے غبن ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہ فلاں کے پاس جو ہے اس پر کھلی ہوئی کتاب یوز کیا ہے تو مال بھی صحیح ہوگا، 10 روپیہ میں نفع دے کر کے کیا کر دوں گا. تو دیکھو اس کی ضرورت پڑی. اور کبھی بیچنے والے کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ چیز لے کر کے آیا، ضرورت نہیں ہے اس کی. اب وہ کیا ہے اطالہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو کسی دوسرے کو ہموار کر لیتا ہے. بھائی بالکل یقین رکھو میں اتنے کی چیز لایا تھا، اپنے لیے لایا تھا. کتنے لیے لایا تھا؟ اپنے لیے. لیکن میری ضرورت اتنی کی لے لوں، جتنے کی لایا تھا. تولیہ کی بھی ضرورت سمجھ میں آتی ہے اور مرابحہ کی بھی کیا ہے ضرورت. تو جب ضرورت ہے تو اس ضرورت کی وجہ سے بھی کیا ہے، اور ممانعت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی. بیع کے جواز کی جو شرطیں ہیں وہ تمام شرطیں بھی صحیح پائی جاتی ہیں. تو پھر مانع کے لیے کیا وجہ ہے؟ عدم جواز کی کوئی وجہ یہاں پر نہیں پائی جاتی، تو پھر جواز سے مانع کوئی چیز نہیں. فرمایا کہ اور حاجت بیع کی اس قسم کی طرف مس ہوتی ہے یعنی دائی ہوتی ہے. لأن الغبی الذی لا یہتدی فی التجارہ یحتاج الی ان یعتمد فعل الذکی المہتدی، کیونکہ وہ غبی آدمی، وہ کند ذہن آدمی کہ جو تجارت کے بارے میں کیا ہے جانکاری نہیں رکھتا، تجارت کے بارے میں مہارت نہیں رکھتا. اہتداء مانا ہے راستہ پانا. تجارت کے سلسلے میں اسے مہارت نہیں، تجارت کے بارے میں اسے کیا ہے معلومات نہیں ہے، تو وہ محتاج ہوتا ہے اس کیا ہے جانکار اور ذہین آدمی کے فعل کے اعتماد کرنے پر ہے. پر کیا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے اس کو کہ وہ اعتماد کرے. کیا کرے وہ؟ ضرورت ہے اعتماد کرنے پر اس ذکی ہوشیار اور جانکار کے فعل پر ہے. پر اور وہ جان کر کہتا ہے کہ میں لایا ہوں، میں 10 روپیہ آپ سے نفع لے کے کیا کریں. اسی لیے اس میں امانت خیانت نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مرابحہ کر رہے ہیں تو صحیح بتانا چاہیے، کیونکہ آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر خیانت ظاہر ہو جائے تو اسے اختیار ہو جائے گا. آپ لائے تھے 10 روپے کی، وہ 1000 کی مثلاً، اور آپ نے کہا میں 1100 کی دوں گا، تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ نے فرض کر لو وہ لائے تھے 900 کی اور آپ نے 1000 بتا کر کے 1000 کا نفع لیا اور کہا میں تو مرابحہ کے طور پہ بیچ رہا ہوں، اب اسے پتہ چل جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے وہ؟ اسے اختیار ہو، اسے کیا ہوگا؟ چاہے تو بیچارہ اتنے ہی میں لے لے، ورنہ واپس بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کریں خیانت کر. تو یہ امانت پر بھی مبنی. اچھا تو فرمایا کہ وہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ غبی وہ کند ذہن آدمی جو تجارت کے بارے میں کیا ہے
علم نہیں رکھتا تجارت کے بارے میں، اسے کیا ہے کوئی معلومات نہیں ہے، تو محتاج ہوتا ہے کہ وہ جانکار اور ذکی کے فعل پر اعتماد کرے، اور وَيَتَطَيَّبَ نَفْسَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَىٰ، اور اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو اس بیع کی مثل سے جو اس نے خریدا ہے، اس چیز کے مثل سے کیا ہو جائے، مجھے مطمئن ہے کہ میں نے اتنے میں 10 روپے ہی کی ہوں اور میں نے برابر ہی پہ خریدا ہے، کیا کر لیا، مطمئن بھی ہونا چاہیے۔ وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ، فرمایا کہ اس چیز کے مثل کے ساتھ بھی اس کا نفس خوش ہو جائے اور کسی نفع کی زیادتی کے ساتھ بھی ہو جائے، دونوں بیع میں مثل کے ساتھ دے گا تو کیا بن جائے گا، تولیہ بن جائے گا، کچھ نفع کے ساتھ دے گا تو کیا بن جائے گا، تو دونوں معاملوں پر اس کا دل کو کیا ہو رہا، خوش ہو رہا، مطمئن ہو رہا۔ جب ایسا ہے تو فوجب القول بجوازہما، تو لہذا ان دونوں بیع کے جواز کا قول واجب ہے، ممکن ہے کہ اس دونوں کے جائز ہونے کی بات کہی جائے۔ وَلِهَذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْأَمَانَةِ، اور اسی وجہ سے کہ کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے اور دوسرے کے فعل پر اعتماد ہے، اعتماد پر معاملہ ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، تو جب اعتماد ہے تو اسی وجہ سے ان دونوں بیعوں کا مبنا یعنی بنیاد امانت پر ہے، کہے پر ہے، خیانت نہیں ہونا چاہیے ہے، والاحتراز عن الخیانہ، امانت پر ہے اور خیانت سے پرہیز کرنے پر ہے، وعن شبہتہما، صریح امانت پر اور خیانت سے بچنا اور شبہ خیانت سے بھی بچنے پر ہے، کہے پر بھی ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ شبہ، جہاں شبہ بھی ہوگا وہاں پر بھی آپ کو اختیار مل جائے۔ وقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد الہجرۃ ابتاع ابو بکر بعیرین، اور صحت کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 اونٹ خریدے تھے، کتنے؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے 2 اونٹ خریدے تھے اپنے، کہ میں خرید کر کے آپ کو دے دوں گا، تو آپ خرید کے لائے تھے، پہلے سے تیار کیے تھے ہجرت کے لیے، پھر آپ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے ہبہ لے لو، تو آپ نے ہبہ نہیں لیا، آپ نے کیا لے لیا تھا، ہاں، فقال له النبی علیہ الصلوۃ والسلام ولنی احدہما، تو حضرت ابو بکر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر ان میں سے ایک کو مجھے بطور تولیہ کے دے دے، وَلِنِي أَحَدَهُمَا، ان میں سے ایک کا مجھ سے کیا کر لے، تولیہ کر لے، یعنی بطور تولیہ کے ایک اونٹ مجھے دے دے۔ فقال، حضرت ابو بکر نے کہا هُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، یہ تو آپ کو بغیر کسی قیمت کے ہیں، یعنی قیمت میں لینا نہیں چاہتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اما بغیر ثمن فلا، بہرحال بغیر ثمن کے تو نہیں۔ اب یہ بات آئے گی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ بھائی ان کے مالی احسانات میرے بہت زیادہ ہیں، میں سب کا تو ادا کر سکا، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، قیامت میں ادا ہو جائے گا، تو پھر اس موقع پر آپ نے یہ لینے سے کیوں منع فرما دیا؟ آپ نے تو جا بجا آپ کی اعانت مثلاً کی ہے اور آپ نے قبول فرمایا، لیکن یہ ہجرت کے موقع پر جب وہ اپنی طرف سے اتنی دے رہے تھے ہبہ، تو آپ نے کیوں منع فرمایا؟ تو شرح جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہجرت ایک فریضہ ہے، ہجرت کیا تھا؟ عبادت میں فریضہ ہے، اور عبادت و فریضے میں شرکت جائز نہیں۔ بھائی میری عبادت میں 4 رکعت پڑھنا، 2 تم پڑھ لو 2 ہم پڑھ لیں، ہو جائے گا، آدھے دن کا روزہ تم رکھ لینا، آدھے دن کا ہو جائے گا، تو عبادت میں شرکت نہیں۔ اسی لیے فقہا یہ بھی منع کرتے ہیں، وضو کر رہے نماز کے لیے پانی تم لا دو، تم لوٹا سے ڈال دو، تم ہاتھ دھلا دو، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیا ہے یہ؟ اعانت ہے، ہاں وہ وجہ جب کیا ہو جائے، مجبوری اور عذر کی بنیاد کی بات نہیں ہے، عام حالت میں، صحت کی حالت میں بھی فقہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں شرکت جائز نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے آپ نے اس موقع پر کیا کر دیا، اس اونٹنی کو لوٹا دیا کہ نہیں، ہبہ نہیں، خرید کے دوں گا، کیونکہ میرا خریدا ہے نا، تو میں اپنے ہی مال سے کیا کروں گا؟ ادا کروں گا۔ قال، آگے فرمایا کہ ولا تصح المرابحہ والتولیہ حتی یکون العوض مما له مثل، اور دیکھیے بھائی
فرمایا کہ مرابحہ اور تولیہ صحیح نہ ہوگا یہاں تک کہ عوض، جو آپ عوض رکھ رہے ہیں نا، جو مقابل میں آپ بیچ رہے ہیں، چاہے تولیہ کے طور پہ بیچ رہے ہوں چاہے مرابحہ کے طور پہ بیچ رہے ہوں، تو جس چیز کو آپ عوض بنا رہے ہوں وہ عوض مثلی ہونا چاہیے، قیمی نہیں ہونا چاہیے، ذوات القیم میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مثلی ہوگی تو آپ وہ چیز تو دے نہیں پائیں گے، بھائی جو چیز سے آپ خرید کے لائے ہیں وہ تو پائیں گے نہیں، تو اسی کا مثل اور مثل عدل ہوتا ہے دونوں اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بھی، قیمت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے عدل ہوتا ہے۔ ہلو، وعلیکم السلام، بتائیں۔ تو کل کیا تھا تو آپ نے بات کر لی تھی نا؟ ہاں نہیں تو آ رہے ہیں کب؟ قیمہ لا دو، آدھا قیمہ مل جائے گا، آدھا قیمہ آئیے جی، مطلب سوکھا بتا، ہاں ٹھیک ہے پھر آئیے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے کیا ہونا چاہیے، مثلی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر قیمت والی چیز ہوگی تو قیمت کیا ہوتا ہے بھائی، وہ ایک قائم مقام اندازہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ، اور قائم مقام ہم نے بتایا کہ امانت ہونا چاہیے، خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب آپ قیمتی چیز میں سے کہیں گے بھائی اتنی قیمت کی اور اتنی قیمت کی تم دے دو، کیا کر دو یہ، تو قیمت تو قائم مقام کا نام ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے اندازے میں، تو یہ خیانت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی۔ اور مثل آپ نے اتنے کلو کا لیا، اتنے کلو، میں 1 کلو گیہوں کا خرید کے لایا ہوں، میں آپ کو بطور مرابحہ کے کہہ رہا ہوں کہ 1.5 کلو کا دے دو، صحیح ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا یہ۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھیے، اور مرابحہ اور تولیہ صحیح نہ ہوگا یہاں تک کہ عوض ان چیزوں میں سے نہ ہو کہ جو کیا ہوتے ہیں، مثلی ہو، یعنی جب مثلی ہوں گے تبھی صحیح ہوگا، اور مثلی نہیں تو صحیح، ہاں الا اذا لم یکن لہ مثل، ہاں مگر جب کہ اس کا کوئی مثل ہی نہیں پایا جاتا، کیونکہ جب اگر اس کا مثل نہ ہوگا تو لو ملکہ بالقیمہ، تو کیا ہوگا وہ، پھر وہ مالک کیسے بنے گا، قیمت سے، وہی مجہولہ، اور قیمت کیا ہوگا، کیا سمجھ نہیں بات، تو لہذا مثلی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مُرَابَحَةً مِّمَّن يَمْلِكُ ذَلِكَ، ہاں ایک شکل نکلتی ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو مثلی نہیں ہے، ذوات القیم میں سے ہے، آپ اس آدمی سے بیچ رہے ہیں کہ جس کا وہ مالک بن چکا ہے پہلے سے، کیا ہو چکا ہے، اور کسی بھی طریقے سے بن چکا ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا فرض کرو میرا ایک غلام ہے، میں نے آپ کو بیچا تھا، یہ غلام ذوات القیم میں سے، کیا میں سے میں مثلی تو نہیں نا، ان کی تو آپ قیمت ہی دیں گے، کیونکہ اس جیسا غلام، چلو گھوڑا لے لو، گھوڑا، گائے لے لو، بکری، یہ جو ذوات القیم میں سے، میں نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچا، ٹھیک، اب آپ کو ہم نے 1000 کا کتنے کا بھی بیچ دیا، آپ کے پاس وہ گھوڑا تھا، پھر یہ گھوڑا کیا ہوا، آپ نے خالد کو دے دیا، کیا کر دیا، اب وہ خالد کے پاس کیسے گیا نہیں معلوم، خالد کے پاس کیسے گیا، آپ نے ہدیہ کر دیا یا ایک میراث میں مالک بن گیا، کیا بن گیا یہ، تو اب دیکھیے میں اسی آدمی سے کیا کر رہا ہوں، اب میں یہ گھوڑا اور اپنا غلام، میں نے اپنے غلام کے عوض میں یہ گھوڑا دیا تھا، کیا کیا تھا آپ کو، میں نے آپ کو دیا تھا گھوڑا اور آپ سے لیا تھا غلام، کیا لیا تھا، دونوں ذوات القیم میں سے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ دیکھیے آپ کا گھوڑا ادھر پہنچ گیا، اب میں اسی آدمی سے اس غلام کو بطور آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، دونوں ہے نا بھائی، دونوں طرف سے جائز ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ قیمت، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کو یہ غلام دوں گا اس گھوڑے پر اور 10 روپے نفع پر، کہہ پر، تو اب یہاں پر ہو جائے گا غیر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیز جس سے آپ کر رہے ہیں ذوات القیم جہاں ہے، جس سے وہ اس کا بدل وہاں موجود ہے، اس کا بدل کیا ہے، اور جہاں موجود نہیں دوسرے سے، اب آپ لائے تھے، مثلا میں اپنا گھوڑا لایا تھا، وہ غلام لایا تھا، آپ کو گھوڑا دے کر دیا، چلے میں گھوڑا لایا تھا، آپ کو غلام دے کر کے، یہ بھی دونوں شکلیں ہیں، اب میں اسی گھوڑے کو
اس سے بیچتا ہوں جس کے پاس یہ میرا بدل نہیں ہے، تو بتائیے کیسے مرابحہ کروں گا؟ قیمت لگائیں گے آپ؟ یہ تو کہیں گے بھائی گھوڑا جو میں لایا تھا جس کے عوض میں یہ غلام وہ 1000 کے آس پاس رہا ہوگا تو 1000 وہ لے لو اور 10 روپیہ نفع دے دو، یہ صحیح ہوگا؟ آپ قیمت لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ اور قیمت مجہول ہے، قیمت کیسی ہے؟ لیکن جب اسی آدمی کے پاس وہ عوض پہنچ گیا، کیا ہو گیا؟ تو پھر وہاں مرابحہ کرنا کیا ہو جائے؟ تولیہ مرابحہ خود بھی کر رہے ہیں تو پھر شکل صحیح ہوگی، ورنہ ہے کہ آپ عام آدمی سے بیچیں گے تو بتائیے اس گھوڑے کی یا اس غلام کو آپ خرید کے لائے تھے گھوڑے کے عوض میں، کس کے خرید میں لائے تھے؟ تو اب آپ جب گھوڑے کے عوض میں لائیں گے تو اس کو مرابحہ کے طور پہ بیچیں گے، کیسے بیچیں گے؟ تو مرابحہ کے طور پر تو گھوڑا تو دے گا نہیں، اس کے پاس تو ہے نہیں، تو وہ قیمت بنائے گا، کیا بنائے گا وہ؟ اور قیمت بنائے گا، کہے گا 1000، آپ کہتے ہیں چلیے 1000 تو 100 روپے نفع دے دو، 1100، تو یہ جو قیمت آپ نے بنایا اس کی وہ کیا ہے؟ یہ مجبور ہے، اور چونکہ اس کا مبنا امانت پر ہے اس لیے فرمایا کہ یہ جائز نہیں، ہاں مگر اسی شکل میں جائز ہوگا جبکہ وہ بدل جو ذوات القیم کے بدل تھے وہ بدل جہاں موجود ہے اسی سے آپ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اب یہ اس صورت میں گھوڑا دے دے گا، کیا کر دے گا؟ یہ گھوڑا دے دے گا اور آپ سے کیا کر دے گا؟ نفع بھی دے دے گا۔ تو اسی کو فرمایا کہ اور اگر ولو کان المشتری باعہ، اور اگر مشتری نے اسی کو بیچا بطور مرابحہ کے، کیسے بیچا؟ اس آدمی سے بیچا کہ جو اس بدل کا مالک بن گیا، کیا ہو گیا؟ جو اس بدل کا یا مالک بن گیا اس بدل کا، وقد باعہ بربہ دراہم، اور اب اس نے بیچا کیسے؟ 1 درہم 2 درہم 10 درہم اس کے نفع کے ساتھ، کیسے بیچا؟ او بشیء من المکیل، یا یہ کہ کوئی مکیلی چیز کے عوض میں بیچا جو مثلا کیا ہے؟ موصوف ہے، مثلا جو متصف کر متعین کر دیا ہے نا، موصوف معنی متعین، موصوف معنی متعین قید کے ساتھ جازا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شکل سمجھ آ رہے نا بھائی کہ وہی چیز وہاں موجود تھی، اب اس سے کیا کر رہا ہے؟ مرابحہ اور تولیہ کر رہا ہے کہ میں ہاں تم کو یہ اپنا گھوڑا دوں گا اس غلام کے عوض میں دوں گا لیکن 100 روپیہ نفع کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ جائز۔ لأنه يقدر على الوفاء، کیونکہ اس صورت میں یہاں پر اس صورت میں یہ مشتری جو پہلے خرید کے لائے تھا بیچ رہا ہے مثلا، یہ پورا کرنے پر کیا ہے؟ یہ قادر ہے، کیونکہ قادر ہے وفا پر اس چیز کے جو اس نے لازم کر لیا، تو اس نے کیا کر لیا؟ یہ ایک شکل ہے کہ جب اس نے اسی گھوڑے کو جو غیر کے پاس پایا گیا تھا وہی تھا، گھوم کے اسی کے پاس چلا گیا، مرابحہ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر متعین نفع کے ساتھ کر رہا ہے، کیا کے ساتھ؟ 1 درہم بڑھا کے دے دینا، یا یہ کہ 1 کیل مجھے گیہوں بڑھا کے دے دینا، ایسا کہہ رہا ہے نا، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ فیصدی کا نفع لیتا ہے، کیا کا نفع لیتا ہے، تو پھر جائز۔ یہ گھوڑا میں آپ کو بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ گھوڑے میں آپ کو کیا ہے؟ نفع دینا پڑے گا 10% کا، کہے گا یعنی جتنے کا یہ گھوڑا ہوگا، جتنے کا گھوڑا ہوگا 1000 کا ہے تو 10% کے اعتبار سے آپ کو 100 روپے دینے پڑے گا، کتنے دینے پڑے گا؟ 5% کے اعتبار سے آپ کو کتنے دینا پڑے گا؟ 50% مثلا۔ تو اگر یہ فیصد کے اعتبار سے بیچتا ہے تو اب یہ آپ کا مرابحہ صحیح نہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ فیصد پر کریں گے تو لا محالہ اس کی قیمت لگانی پڑے گی، کیا کرنی پڑے گی؟ قیمت ہی لگا کے تو بتائیں گے آپ، جب قیمت لگائیں گے تو ہم نے بتا دیا قیمت کیا ہوتی ہے، مجہول ہے قیمت کیا ہے، اور جو آپ نفع بنا رہے ہیں وہ قیمت کا ایک جز بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ کیونکہ آپ 1000 کے 100 نکال رہے ہیں نا، 1000 کے 50 نکال رہے ہیں، بھائی 5% ہے تو کتنا نکال رہے ہیں؟ 1000 بنے گا تو کتنا نکالیں گے؟ 100 روپے نکالیں گے، تو یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اسی قیمت سے نکل رہا ہے، اور قیمت مجہول ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ آگے شکل ہوئی بتا فرمایا وَإِن بَاعَهُ بِرِبْهِ دِهْ یازدہ، اور اگر وہ بیچ دیتا ہے اس کو دہ یازدہ یعنی 10-11 کے نفع سے، یہ فارسی کا لفظ ہے، دہ مانا 10 یازدہ مانا 11، دہ یازدہ مطلب کہ 10% پر 1، 10% پر کیا ہے؟ 10% کے نفع پر بیچ دیتا ہے، لا یجوز۔ وہی گھوڑا جو ابھی پہنچ گیا تھا متعین تھا، مرابحہ اس میں جائز تھا، لیکن متعین نفع کے ساتھ جائز تھا، متعین مکیلی اور موصوف جائز کے ساتھ جائز تھا، لیکن جب آپ فیصدی والا نفع لگا دیں گے تو پھر جائز کیوں؟ فیصد جب لگائیں گے تو قیمت بنانی پڑے گی، اور قیمت کیا ہے؟ مجہول ہے، اور یہ نفع بھی قیمت کا ایک جز ہوگا، نفع بھی کیا ہوگا؟ ہاں، تو یہ جائز نہیں لأنہ باعہ، کیونکہ صورت میں اس نے بیچا ہے رأس المال کے عوض، کہے کے ساتھ، کیونکہ اس نے بیچا رأس المال سے، ہے نا،
اور وَبِبَعْضِ قِیمَتِهِ راس المال سے بھی بے کر رہا ہے اور اس کے بعد قیمت سے کر رہا ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ کیونکہ یہ گھوڑا یا غلام ذوات الامثال میں سے نہیں ہے بلکہ کہہ میں سے ہے، ذوات القیم میں سے، ہاں ذوات الامثال میں سے ہوتا تو اسی کا مثل مان لیا جاتا، قیمت لگانے کی کوئی ضرورت، یا ذوات القیم میں سے ہیں تو لا محالہ آپ اس کی قیمت بنا کر کے کیا کریں گے، اس کا نفع بنائیں۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ فرمایا کہ اور وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ اور اب جائز ہو جائے گا کہ وہ منسوب کر دے الی راس المال، کس کی طرف؟ راس المال کی طرف بڑھا سکتا ہے، اضافہ کر سکتا ہے، اجرت القصار دھوبی کی اجرت کو دھلنے والے کی، کپڑا لایا تھا، لایا کچا پیس لایا اپنے یہاں لایا تھا 10 روپے کا مثلا، اب اس کو کھلایا لانڈری میں لے گیا ہے نا بھائی، 1 روپیہ اس کا لگ گیا، پھر اسٹیم پریس میں چلا گیا 1 روپیہ وہ چلا گیا، ہو گیا نا بھائی، پھر پیک کرنے کی تھیلیاں آتی مثلا 50 پیسے اس میں چلے گئے، ٹھیک اس طریقے سے اس کے فرض کر لو 2-3 روپے چلے گئے کہیں میں، تو اب وہ جو 10 کا لایا تھا 13 کا پڑ گیا، کتنے کا؟ تو اب جب وہ مرابحہ یا تولیہ کرے گا تو یہ نہیں کہے گا میں 10 کی خرید 13 کی خرید کے لایا ہوں، یہ نہیں کہے گا، مجھے 13 کی پڑی ہے، کتنے کی پڑی ہے؟ یہ امانت داری 13 کی پڑی ہے، یا پوری تفصیل کہتے ہیں 10 کی لایا تھا، 1 روپیہ وہاں لگ گیا، 1 روپیہ وہاں لگ گیا، 1 روپیہ اس طرح میرے پاس 13 کی، اب میں بطور مرابحہ کہ آپ کو 15 کی دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ ایسا بولنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اور جائز ہے کہ وہ اضافہ کر دے، منسوب کر دے راس المال کی طرف قصار کی اجرت کو، طراز وہی جو نامہ نگاری کرتے مثلا نقش نگار نکالتے اس کی اجرت کو، والصبغ اور رنگنے والی اجرت کو، والفضل اور بوٹے لگانے والی وہ جو گانٹھ واٹ لگائے جاتے ہیں مثلا دوپٹوں میں جھالر بنائے جاتے ہیں، اور غلے کی اجرت کی، یعنی غلہ وغیرہ جو ٹرانسپورٹنگ کا خرچہ آتا ہے نہیں آتا بھائی، تو ٹرانسپورٹ کے خرچے کا یعنی بار برداری تو حمل طعام کہہ دیا گیا، باقی بہت سی چیزوں میں آج کیا ہے یہ بار برداری کا خرچہ ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں نا، اور ٹرانسپورٹ کے اجرت کو یہ سب کو اس کی طرف اضافہ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ لأن العرف جار بإلحاق هذه الاشیاء برأس المال، کیونکہ عرف ان اشیاء کے ساتھ ان اشیاء کو رأس المال کے ساتھ لاحق کرنے پر جاری ہے، کیونکہ عرف کیا ہے نا بھائی، رأس المال سے ان اشیاء کو کیا کر دینے سے، لاحق کر دینے سے عرف جاری ہے، تجار میں ایسا چلتا ہے، تاجر ایسا کرتے ہیں۔ فی عادت التجار تاجروں کی عادت میں ایک بات، دوسری بات وَلِأَنَّ كُلَّ مَا يَزِيدُ فِي الْمَبِيعِ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے مبیع میں اضافہ ہو رہا ہو یا مبیع کی قیمت بڑھ رہی ہو، ہر وہ چیز جس سے کیا ہے، ہر وہ عمل کہ جس سے مبیع میں کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہوتا ہے یا مبیع کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کو اصل کے ساتھ لاحق کیا جا سکتا ہے، اس کو اصل کے ساتھ مثلا ہمارے یہاں غلہ فرض کر لو کہ یہ 20 روپے کلو ہے، میں اسی کو بمبئی لے کے جاتا ہوں تو وہ 40 پہ بکے گا، بات تو صحیح ہے، لیکن میرا خرچہ لگے گا، کیا لگے گا، یہ وہاں تو بڑھنا قیمت کے اعتبار سے بڑھ جائے گا، مبیع میں اضافہ نہیں ہو رہا، قیمت بڑھ رہی، کیا بڑھ رہی وہاں پر، مبیع تو وہی ہے 1 کلو ہے لیکن وہاں 40 کی بکی، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خرچہ لگ رہا ہے، تو اس کو پورے کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل کہ جو مبیع میں اضافہ کرے یا اس کی قیمت میں اضافہ کر دے، یلحق بہ تو وہ راس المال سے لاحق ہو جاتا ہے، ھذا هو الاصل، یہ تو قاعدہ کلیہ ہے، کیا ہے، اور وما عددناہ بہذہ الصفہ، اور ابھی ہم نے جو یہ صفت بیان کی مثلا اجرت قصار، طراز ہے، نقش نگاری کی اجرت اور رنگنے کی مثلا بیل بوٹے بنانے کی اور گانٹھ لگانے کی، یہ جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں یہ سب اسی صفت کے ساتھ ہے، کیا کے ساتھ ہے، کہ واقعی ایک بغیر جھالر کا دوپٹہ ہے تو 100 کا بکے گا، اور جھالر والر بن جائیں گے تو 10 روپیہ اور بڑھ جائے گا، نہیں بڑھ جائے گا، تو قیمت تو بڑھا ہی رہا ہے، نہیں بڑھا رہا، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اور جو ہم نے بیان کیا اسی صفت کے ساتھ ہے، لأن الصبغ وأخواته، کیونکہ صبغ یعنی رنگنا اور اس جیسے جو اعمال ہے مثلا یزید فی العین، کیا کرتے ہیں
عین میں اضافہ کرتے ہیں، والحمل اور اسی طریقے سے بار برداری یعنی ٹرانسپورٹنگ، یزید فی القیمہ کیا کر دیتا ہے یہ قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ادھر قیمہ تختلف باختلاف المکان، کیونکہ قیمت کیا ہے اختلاف مکان سے مختلف ہو جاتی ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے مثلاً وَيَقُولُ پھر اس کے بعد کیا کہے گا، یہ آگے کی بات ایسا کر سکتا ہے اضافہ کرے گا، اس کے بعد وہ کہے گا کہ قام علیہ بکذا، کیا کہے گا سب کچھ کرے، اس کے بعد کہے اتنے کی مجھے پڑی ہے، اتنی کی خریدا ہوئی نہیں، یہ خیانت ہو جائے گی، اتنے کی مجھے پڑی ہے، ولا یقول اور وہ نہیں کہے گا اشتریتہ بکذا میں نے اتنے کی خریدی ہے، 13 روپے کی خریدا نہیں کہے گا، 10 کی خریدا تھا 13 کی پڑی ہے، کئی لا یکون کاذبا تاکہ وہ کاذب نہ بنے، سمجھ میں آئی بات۔ اب آگے اسی پر ایک تفریح اور کرتے ہیں، دیکھیے بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہانک کر لے جانا پڑتا ہے، ادھر سے ادھر ہانک کر لے جاتے ہیں، تو ان کو بھی تو اجرت دینی پڑتی ہے، تو ان کی اجرت کو اس میں اضافہ کر سکتا ہے کہ نہیں، یعنی اس کے ساتھ ملا سکتا ہے، بتایا وسوق الغنم اور بکریوں کے ہانکنے کی جو اجرت ہے مثلا بمنزلۃ الحمل، یہ بھی بار برداری کے درجے میں، کس کے درجے میں، یہاں پر یہاں کچھ اور ہے، فتح پور چلے جاؤ کچھ اور ہے، کانپور کلکتہ بھیج دو، یہاں کی گائے تو لاکھوں کا معاملہ ہے تو ہے یا نہیں، لیکن کرایہ بھی تو لگتا ہے، کیا لگتا ہے، تو اسی کو فرمایا کہ وہ بار برداری کے درجے میں بخلاف اجرت الراعی، ہاں برخلاف بکریوں کے چرانے کی اجرت، وہ تو آپ نے کرایہ پہ مستقل آدمی رکھی رکھا، وہ تو آپ نے حفاظت کے لیے، بھائی بکریوں کو نہیں کھلاؤ گے نہیں پلاؤ گے مر جائیں گے، تو یہاں گھر پہ رہ کر کے ایک راعی رکھا آپ نے چرواہا، اس کو جو اجرت دے رہے ہیں اس کو نہیں ملائیں گے، اس کو اضافے میں نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ تو آپ نہیں رکھیں گے تو مر جائیں گے، ان کی بقا کے ذریعہ، یہ راعی کہے کے لیے ان کے بقا کا ذریعہ ہے، اور ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں جو ہاتھ کر کے بیچنے کے لیے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ بقا کے لیے نہیں ہے، وہ اضافہ، وہ اس قیمت میں اضافہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اور راعی کی اجرت برخلاف راعی کی اجرت کے اور حفاظت والے گھر کے کرائے، آپ نے بکریاں پالن کی ہیں اور گھر کرائے پہ لیا ہے، اس کا خرچہ اس میں نہیں جوڑیں گے، اس کا خرچہ بھی جوڑ کر کے یار اتنا لاتا ہے اتنا تھا اب اتنے کی پڑی، ایسا کیوں، اس لیے کہ وہ بھی اسی کے بقا سے متعلق ہے، لأنه لا يزيد في العين، کیونکہ یہ چیزیں عین میں اضافہ نہیں کرتی، عین میں اضافہ والمعنی اور نہ قیمت میں، معنی قیمت، نہ تو عین میں اضافہ کرتی ہیں نہ معنی میں اضافہ کرتی ہیں، وبخلاف اجرت التعلیم اور برخلاف تعلیم کی اجرت، ایک غلام لائے تھے آپ، بیچارہ ان پڑھ تھا، کیسا تھا وہ ان پڑھ تھا، تو اس ان پڑھ غلام کو آپ نے کیا کر دیا، تعلیم والم دے دی، اس پر خرچ کر دیا، تو کہتے ہیں اس کو بھی راس المال سے لاحق نہ کیا جائے، اس کو بھی راس المال سے لاحق نہ کیا جائے گا، کیوں، اور برخلاف تعلیم کی اجرت کے لیے ان ثبوت زیادہ، کیونکہ اگر آپ ایک ان پڑھ کو تعلیم والا بنا دیں گے، کیا کر دیں گے آپ، ایک ان پڑھ کو اگر آپ تعلیم والا بنا دیں گے تو کہتے ہیں یہاں پر جو زیادتی کا ثبوت ہے معنی کے اعتبار سے، کیا کے اعتبار سے، لمانن فی وہ حذاقت، اور وہ کیا ہے بھائی، وہ اس کی ذکاوت اور اس کی کیا ہے ہوشیاری ہے، کیا ہے جو لأن ثبوت زیادہ لمانن فی، کیونکہ یہاں پر جو زیادتی ہے، جو معنی یہاں پر جو بڑھ رہے ہیں وہ معنی صرف کس کے اعتبار سے ہیں، اس کی حذاقت یعنی اس کی قابلیت، حذاقت معنی اس کے ذہنیت اور اس کی قابلیت کے اعتبار سے ہے، دوسرے اور کسی معنی کے اعتبار سے نہیں۔ چلو بس۔